خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ رائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو مائک دینے پر اپوزیشن کا احتجاج۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان ہاتھا پائی، آپس میں گتم گتا ہو گئے۔ گیلری میں مہمان کا حکومت رکن اسمبلی پر تشدد، اسپیکر ایوان چھوڑ کر چلے گئے۔ وقفہ سوالات میں وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹائم دیا گیا۔ ہم اپنا موقف دینا چاہتے ہیں، موقع نہیں دیا گیا۔ اپوزیشن اراکین کا موقف۔ 2014 جیسی دھرنا سازش نہیں ہونے دیں گے۔ ایس سی او سمٹ سبوتاژ نہیں کرنے دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ معاشی استحکام میں رکاوٹیں ڈالنے سے بڑی ملک دشمنی نہیں۔ افغان باشندوں اور شرپسندوں کو اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے لایا گیا۔ جہاں دن رات افراتفری ہو وہاں کون سرمایہ لگائے گا؟ پاک چین تعلقات خراب کرنے کے لیے چینی دوستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کراچی میں ہلاک چینی آئی پی پی انجینئرز تھے۔ انجینئر سے وزیر توانائی بات کر رہے تھے۔ بجلی ٹیرف کم کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انکشاف۔ کہا احتجاج اور ہڑتال سے معیشت کو یومیہ 190 ارب کا نقصان ہوا۔ اسلام آباد میں 3 روز میں احتجاج سے 8 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ کراچی ایئرپورٹ سگنل پر دھماکے کی تحقیقات جاری۔ تحقیقاتی ٹیموں کا تیسرے روز بھی کرائم سین کا دورہ۔ ہائی پروفائل کیس پر سی ٹی ڈی اور وفاقی تحقیقاتی ادارہ بھی کام کر رہا ہے۔ گرفتار سہولت کاروں سے تفتیش۔ دھماکے میں استعمال گاڑی کا روٹ بھی مل گیا۔ خودکش دھماکے میں 2 چینی انجینئرز سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے۔ چین کے اعلیٰ سطح تجارتی وفد کا SIFC کا دورہ۔ چینی وفد میں ڈیولپمنٹ کمیٹی اور مختلف اداروں کے نمائندے موجود تھے۔ SIFC حکام نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی بریفنگ دی۔ چینی وفد کا صنعت، بینکنگ، دفاع، توانائی، زراعت، لائف سٹاک سمیت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA کا اجلاس۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد کی تزئین و آرائش اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی ریڈ زون اور VVIP روٹس کی تزئین و آرائش یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا مخصوص نشستوں کے فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک اور خط۔ الیکشن ایکٹ بل 2024 پاس ہو چکا۔ الیکشن کمیشن جلد خواتین اور غیر مسلم ارکان کی نشستوں پر فیصلہ کرے۔ نشستوں سے متعلق جلد فیصلے سے ابہام ختم ہو جائے گا۔ اسپیکر 19 ستمبر کو بھی الیکشن کمیشن کو اس بارے میں خط بھیج چکے ہیں۔ کیا مولانا مان گئے؟ مولانا فضل الرحمان کی ایوان صدر میں حکومتی حکام سے 1 گھنٹہ ملاقات۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور بلاول بھٹو موجود تھے۔ مولانا نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ملاقات۔ ملکی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر اظہار اطمینان۔ ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو کی گئی۔ عظمیٰ اور علیمہ خان مزید 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان نے کارکنوں کو میگا فون پر احتجاج کرنے کی ترغیب دی، پولیس پر پتھراؤ کرنے کا کہا جس سے اہلکار زخمی ہوئے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں صفائی کی ناقص صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار۔ مریم نواز نے صفائی کے انتظامات میں بہتری کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ کہتی ہیں متعلقہ اداروں کو از خود شہر کی سڑکوں کی مرمت کرنی چاہیے۔ مرکزی سڑکوں کا پیچ ورک ترجیحی بنیادوں پر پہلے کیا جائے۔ دلہن کو ATM کے ذریعے 1 لاکھ سلامی ملے گی۔ پنجاب میں 3000 غریب بچیوں کی اجتماعی شادی کا پروجیکٹ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 17واں اجلاس۔ اجتماعی شادیوں کے تاریخی پروگرام کی منظوری۔ پنجاب بھر میں 680 بسیں سال کے آخر تک فنکشنل ہوں گی۔ چارجنگ کے لیے سولر پینل لگائے جائیں گے۔ لاہور میں الیکٹرک ٹیکسی کا پلان بھی طلب۔
पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब पूरा ना हो सका। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। पोलियो के मजीद 4 केस सामने आ गए। जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान से केस रिपोर्ट हुए। 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले को 19 साल मुकम्मल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कायद-ए-आज़म स्टेडियम से वॉक, मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब, वादी नीलम में 8 अक्टूबर के शोहदा की याद में दुआया तकरीब हुई। सुबह 8:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रावलाकोट और दीगर मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात। सर्दी ने वादी नीलम में एंट्री दे दी। सयाहती मकामात रती गली, बाबून वैली में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से बालाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। बुहिरा अरब में मुमकिना तूफान का पेशगी अलर्ट जारी। समुंदर में मौजूद सिस्टम साहिली तूफान में तब्दील होने का इम्कान। NDMA के मुताबिक मुमकिना तूफानी सिस्टम अभी भारत के करीब मौजूद है। सिस्टम के शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकरा सकता है। हिजबुल्लाह और हमास के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइली शहर हैफा को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमले में 10 इसराइली जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के मुताबिक हैफा में इसराइल के बहरी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम हमला रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। रॉकेट हदफ पर जाकर लगे। लेबनान की हिजबुल्लाह के बाद यमन की हौसी मलेशिया ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हौसी मलेशिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल इसराइली हदूद में दाखिल होते ही तेल अबीब सायरन की आवाज़ से गूंजने लगा। तिजारती मराकज़ में मौजूद इसराइलियों की दौड़ें लग गईं। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज की बमबारी से 24 घंटे में 77 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 42,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि वो दुश्मन से तवील और तबाहकुन जंग के लिए तैयार हैं। तिब के शोबे में गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। 2024 का नोबेल इनाम विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोवकिन के नाम रहा। दोनों अमरीकी साइंसदानों को यह एजाज़ मुश्तरका तौर पर माइक्रो RNA की दरियाफ्त पर दिया गया। माइक्रो RNA मॉलिक्यूल्स जीन रेगुलेशन के लिए नागुज़ीर हैं। सुपरस्टार फवाद खान की 8 बरस बाद बॉलीवुड में वापसी। भारतीय अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म की शूटिंग का आगाज कर दिया। फवाद खान और वानी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई।